بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين يا حبيبنا يا شفيعنا يا نبي الله۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا۔ معزز برادران ملت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے توفیق سے، اس کے اذن سے سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں یہ آج کی 27ویں نشست ہے جو منعقد ہو رہی ہے، اور ابھی آپ نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 34 کی تلاوت کی سماعت کی ہے۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 24 پڑھنے کی ابھی اس ناجز کو سعادت حاصل ہے اور آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ وضاحتی مضمون بیان ہو، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 24 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو خرچ کر لو اس میں سے جو ہم نے دیا ہے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی اور نہ شفاعت ہوگی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔
کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے، بغیر اس کے، زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے؟ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، بے شک خوب واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے، تو جو انکار کرے شیطان کا اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ تو اس نے پکڑ لیا مضبوط حلقہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے جاننے والا ہے، اور اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا۔ نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی شیطان ہیں، نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف، یہی لوگ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 34 کا بھی آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ اس رکوع میں جملہ 4 آیتیں ہیں۔ پہلی نمبر پر جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ مال دیا ہے، رزق حلال جو نصیب کیا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو تو مال و دولت کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورت پوری کرنا یہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں بھی ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، ایسے مضامین ارشاد ہوں گے تو بندہ حیرت میں مبتلا، حیرت میں پڑ جائے گا اور عرض کرے گا کہ پروردگار تو رب العالمین ہے، تجھے کھانے سے بھوک سے کیا واسطہ، تجھے بیماری سے کیا واسطہ، وہ تجھے شان کے لائق نہیں ہے۔ تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے گا کہ فلاں شخص بھوکا تھا، اس کو تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلایا ہوتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ فلاں شخص بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے کیوں نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے گیا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا۔ یعنی مطلب یہ کہ خدا کے ملنے کا مقام صرف مسجد ہی نہیں ہے، بلکہ خدا بیماروں کی عیادت کے لیے جانے والے کو ملتا ہے، بھوکے کو کھلانے والے کو بھوکے کے پاس خدا ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے قطعی طور پر پاک ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کو قرض دو، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، پورے زمین، پورے آسمان کے، پوری کائنات کے پورے خزانے اس نے حکم کن سے پیدا فرما دیا، تو اس کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ تو بات دراصل یہ ہے اللہ کو دینے کا مطلب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا اور اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ مطلب ہے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے، پہلے آیت میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا کرے، جو رزق عطا کرے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ رزق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہر عطا ہے، جس کو جو دیا اس کو اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو مال دیا ہے تو مال خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے مسلمانوں پر، صاحب نصاب مسلمانوں پر، سال میں 1 مرتبہ، غریب ہیں تو معاف ہے۔ اور اس کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں اگر کوئی عالم ہے تو اسے چاہیے کہ علمی مذاکرہ کرے، علمی مضامین لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے۔ جس طرح مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کی زکوٰۃ نکالے، یعنی لوگوں کے سامنے علمی مضامین کی تکرار کرے، اس کا اعادہ کرے، اس کا چرچا کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اس میں حکم دیا گیا، بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کا یہ حال ہوگا کہ نہ وہ کوئی چیز خرید سکے گا، نہ بیچ سکے گا۔ یہ دنیا فانی میں اگر کچھ اللہ کی رضا کے لیے اگر آدمی کر لے تو یہ چیز اس کے کام آنے والی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت تو نہایت شاندار آیت ہے، اور یہ آیت وہ آیت ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سب سے بڑی آیت کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اعظم آیۃ فی القرآن آیت الکرسی، یعنی مطلب یہ کہ قرآن کی آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم آیہ کا خطاب دیا، یعنی سب آیتوں میں سب سے بڑھ کر عظمت والی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اس کی عظمت و شان کا، اس کے مالکیت کا، اس کے مختار مطلق ہونے کا ذکر ملتا ہے، اور جس کے لیے احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد کی دو آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کا تعلق ماننے سے ہے، اور زبردستی کوئی مانتا نہیں ہے۔ اگر تلوار دکھا کر یا بندوق دکھا کر کسی کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکالے جائیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو مانتا ہے تو اس کو ماننا نہیں کہتے۔ ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آدمی پورے کھلے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کرے۔ تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی مطلب ہے کہ زبردستی دین نہیں پھیلایا جا سکتا، اور دین کے معاملات میں کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔
یعنی کسی غیر مسلم کو پکڑ کر زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا ہے اس کو کہ چاہے تو ایمان اختیار کرے چاہے تو کفر، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کفر اختیار کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا، اور جو ایمان لائے گا جنت کی بہاریں اس کو نصیب ہوں گی۔ یہ اس کا کام ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے کہ جہنم میں وہ خود فیصلہ کرے۔ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو بار بار دعوت دے سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بار بار اس کو سمجھا سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دلائل قائم کر کے بات اس تک پہنچا سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جب تک شیطان کا انکار نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات نامکمل ہوگی۔ پہلے طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کے بعد پھر اللہ پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم حق کو بھی مانیں گے، باطل کے تعلق سے ہم خاموش بیٹھیں گے، جی نہیں، باطل کا انکار پہلے کرنے کے بعد، باطل کو باطل کہہ دینے کے بعد اس کے بعد حق کو تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی۔ من یکفر بالطاغوت، اس کے بعد ومن یؤمن باللہ، شیطان کو جھٹلا دینے کے بعد پھر اللہ پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی حق کی ہدایت کے راستے پر آدمی کو بڑی مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی وصیت، جمع رہنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ اور چوتھی اور آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تسلیم نہیں کیا، جو قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے، جو کافر ہیں یعنی جنہوں نے کفر کیا، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا یا کلام ربانی کا انکار کیا، تو در حقیقت ایسے لوگوں کو شیطان ہدایت سے روشنیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اندھیریوں سے نکال کر حق کی ہدایت کی روشنیوں کی طرف، ایمان کے اجالوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی دین میں زبردستی تو نہیں ہے، مگر ہر آدمی کو اپنا انجام بہرحال سوچ لینا چاہیے کہ دنیا میں صرف امتحان کے لیے بھیجا گیا اور یہاں مہلت دی گئی ہے۔ اب اس مہلت کو کام میں لاتے ہوئے جو حق کا ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کی عاقبت محمود ہوگی، کفر کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ مضامین بڑے واضح مضامین میں بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، خرچ کر لو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، لیکن علامہ پیر کرم شاہ اظہری علیہ رحمۃ و رضوان اس کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں، خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مال کو انہوں نے بریکٹ لگا دی ہے۔ اب یہ ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں ترجمہ قرآن مجید کے دوران میں۔ اس کے بعد آیت الکرسی میں آ رہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کے یہاں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے، یعنی اس کے اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور اس سے پہلے کی آیت میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی قیامت کے دن، اور نہ سفارش ہوگی۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن دوستی بھی نہیں ہوگی، سفارش بھی نہیں ہوگی، خرید و فروخت نہیں ہوگی، دوستی بھی نہیں ہوگی، سفارش بھی نہیں ہوگی۔ اور ترجمہ کرتے وقت بریکٹ لگا کر لکھتے ہیں کہ وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی، پھر بریکٹ میں لگاتے ہیں نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی۔ بریکٹ میں کافروں کا یہاں پر ذکر کیا ہے، کفار کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ یہاں تو بریکٹ لگا کر احتیاط سے لکھے ہیں، لیکن امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بریکٹ لگائے بغیر اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جس دن کفار کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، بغیر بریکٹ کے ترجمہ کیا ہے۔ تو اب یہ جو ترجمے ہوتے ہیں قرآن مجید کے ضمن میں، ایک اصول کی بات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ پھر بھی ہمارا درس ابھی شروع کی منزلوں میں ہے، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ بہت ہی اصول کی بات ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، ترجمہ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک لفظی ترجمہ، ایک تفسیری ترجمہ۔ لفظی ترجمے کا مطلب یہ کہ جو لفظ ہے اتنا ہی اس کا ترجمہ کیا جائے، اور تفسیری ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہے وہی بات بیان کی جائے، لیکن وٹ ٹو وٹ ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا مفہوم بیان کر دیا جائے۔ بالکل کیا بننا چاہیے، لفظ کے نیچے لفظ لکھنے کے بجائے اس کا جو خلاصہ، اس کا جو مفہوم نکل رہا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو ایک ترجمہ ہوتا ہے لفظی ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ ہوتا ہے تفسیری ترجمہ۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا ہے کہ جس دن کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، اور علامہ پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ کفار کے لیے، بریکٹ لگا کر بریکٹ میں کفار کے لیے شفاعت ہوگی، نہ ان کی دوستی کام آئے، ان کے لیے دوستی کام آئے گی۔ تو یہ جو تفسیری ترجمہ کیا جاتا ہے، بریکٹ لگا لینے میں احتیاط ہے، اور اگر بریکٹ نہیں بھی لگائی جائے تو بات جو ظاہر ہو رہی ہے اس بات کو ظاہر کرنے کو تفسیری ترجمہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کی جو ٹیکنیک ہے، جو اس کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو منہاج، جو نہج ہے قرآن کے ترجمے کا، دو طریقوں سے قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے۔
اس پر علماء نے بحث کی ہے اور یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اور اس پر بڑی تحقیق ہو چکی ہے. بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا جانا چاہیے کیا تفسیری ترجمہ. لفظی ترجمے کا مطلب ہے کہ لفظ کے نیچے لفظ اس طرح لکھ دیا جائے کہ عربی کا ایسا ترجمہ کیا جائے کہ اردو میں پڑھنے والے کو ایسی تنگی محسوس ہو اور ترجمہ پڑھتے وقت ایسی رکاوٹ محسوس کرے کہ بات اس کی سمجھ ہی میں نہ آ سکے. یہ لفظی ترجمہ ہے. اور تفسیری ترجمے کا مطلب ہے کہ ایسے واضح انداز میں اس بات کو بیان کر دیا جائے کہ سننے والے کو بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. تو سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو سکتا ہے کیا. اگر تفسیری ترجمہ نہ کیا جائے لفظی ترجمہ کیا جائے تو کیا قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ تو اس بات پر امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. طے شدہ ہے یہ بات. قرآن کا ترجمہ کرنا ناجائز ہے. قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ناجائز ہے مطلب یہ سمجھنا کہ قرآن کا ترجمہ ہے یہ ناجائز ہے. پھر اب جو ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے, قرآن کے معانی کا ترجمہ ہے. قرآن لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن ہے. اب اس کا ترجمہ کر دیا جائے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے, یہ قرآن نہیں ہے, قرآن کا ترجمہ ہے یہ. اب آپ بولیں گے کہ الحمد کا بھی ترجمہ ہو گیا, للہ کا بھی ہو گیا, رب کا بھی ہو گیا, العالمین کا بھی ہو گیا, تو پھر یہ قرآن کیوں نہیں ہے؟ تو اس واسطے کہ قرآن صرف لفظ کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں ہے. لفظ اور معنی دونوں جمع ہوتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. اگر الحمدللہ رب العالمین میں سے اگر ایک لفظ کی بھی کمی بیشی ہوئی تو قرآن نہیں ہے. پھر دوسری زبان کا نہیں, عربی زبان نہیں کا اگر کوئی دوسرا لفظ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لایا جائے تب بھی وہ قرآن نہیں ہے, کیونکہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. لکم دینکم ولی دین یہ قرآن ہے. اگر دین کی جگہ کوئی ایسا لفظ لایا جائے کہ جس سے معنی نہیں بدلتے وہی معنی آتے ہیں لیکن دوسرا لفظ ہے وہ, تو مفہوم تو اپنی جگہ باقی رہ جائے گا لیکن وہ جملہ قرآن نہیں بچے گا, کیونکہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں ہے بلکہ معنی اور لفظ دونوں کے مجموعے کا نام ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے قریب 1300 سال پہلے قریب اس بات پر بڑے واضح انداز میں گفتگو فرمائی اور آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں نماز جائز نہیں ہوتی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1300 سال پہلے فتویٰ دیا ہے کہ لا يجوز الصلاۃ الا فرماتے ہیں کہ لا يجوز الصلاۃ بالفارسیہ کہ فارسی زبان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. فارسی میں جائز نہیں مطلب کسی اور زبان میں بھی جائز نہیں, کیونکہ اس زمانے میں نئے ممالک فتح ہو رہے تھے, فارسی کا چلن تھا, تو اس وقت وہ مسئلہ حل طلب تھا, تحقیق طلب تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ لا يجوز الصلاۃ بالفارسیہ کہ فارسی زبان میں قرآن نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ حالانکہ وہی بات آ رہی ہے, تو اس واسطے کہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں بلکہ معنی کے ساتھ لفظ اور معنی دونوں جمع ہو تو قرآن بنتا ہے. اب اگر تفسیری ترجمے میں قرآن کے الفاظ باقی نہیں رہتے, وہ قرآن نہیں بچتا, قرآن کا مفہوم رہتا ہے, تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ لفظی ترجمہ کب قرآن بچتا ہے؟ کیا لفظی ترجمہ قرآن ہے؟ نہ لفظی ترجمہ قرآن ہے نہ تفسیری ترجمہ قرآن ہے. اس واسطے احتیاط یہ بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ مجرد چھاپنا جائز نہیں ہے, صرف ترجمہ چھاپ دیا جائے ناجائز نہیں. یہ شرط لگائی گئی کہ جب بھی قرآن کا ترجمہ لکھا جائے تو پہلے عربی میں اصل قرآن پہلے لکھنے کے بعد نیچے ترجمہ لکھا جائے. قرآن لکھے بغیر قرآن کا ڈائریکٹ ترجمہ چھاپ دینا, یعنی اب یہ کتاب میرے ہاتھ میں آپ دیکھیے, اوپر قرآن لکھا ہے, نیچے ترجمہ اور پھر نیچے تفسیر ہے, اور آپ بولیں گے کہ ہم کو اگر کسی کو عربی پڑھنا نہیں آتا اور صرف ترجمہ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے, جائز نہیں. قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت یہ شرط ضروری قرار دی گئی ہے کہ پہلے متن لکھ کر ترجمہ کرنا ہے, ترجمہ نہیں کرنا ہے, وہ کیا بولنا ہے سب نیچے بولنا, پہلے جو قرآن ہے پہلے وہ لکھ دینا پہلے اوپر, کیونکہ اگر کوئی دھوکہ بھی دے رہا ہے تو پکڑنے والے کو پکڑنے کے لیے بھی دوسری کتاب پڑھنے کی نوبت نہ آئے, وہیں معلوم ہو جائے کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو چور نے کیا چوری کی, دوسری کتاب پڑھنے کی نوبت بھی باقی نہ رہے, کیونکہ اللہ کے کلام کا معاملہ اللہ کے کلام کی حفاظت کا معاملہ ہے. تو قرآن کے ترجمے دو طرح کے ہوتے ہیں, لفظی ترجمہ, تفسیری ترجمہ. اب یہ تفسیر ضیاء القرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں لفظی ترجمہ ہے. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے پہلے لفظی ترجمہ پڑھتا ہوں بریکٹ کے بغیر, پھر اس کے بعد تفسیری ترجمہ بریکٹ کے ساتھ پڑھتا ہوں. آپ دیکھیے بغیر بریکٹ کے, اے ایمان والو خرچ کر لو اس سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے تم کو, اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی اور نہ شفاعت ہوگی, اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. تفسیری ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو خرچ کر لو اس مال سے, یہ مال کا لفظ آ گیا, جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لیے, یہ ہے تفسیری ترجمہ, اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی اور نہ ان کے لیے, یہ ان کے لیے پھر تفسیری ترجمہ, نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی, یعنی ان کے لیے نہیں ہوگی کافروں کے لیے, تو ان کے لیے محمد رسول اللہ کے امتیوں کے لیے ہوگی.
کافروں کے لیے نہیں ہوگی، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے لیے نہیں ہوگی، تو مطلب ہے جس نے نبی کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے اس کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی، یہ مطلب ہے اس کا، نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا تفسیری ترجمہ کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ بعض علماء محققین نے ترجمہ کرتے وقت بریکٹ لگا لیا ہے احتیاط کے طور پر کہ اگر کوئی قرآن کے بالکل الفاظ دیکھنا چاہے تو بریکٹ نکال کر دیکھ لے، اور اگر کوئی قرآن مجید کا ترجمہ اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہے تو بریکٹ ملا کر پڑھ لے، اگر الگ کر کے دیکھنا چاہے تو الگ بھی کر کے دیکھ لے، بریکٹ کا سہارا لیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے اردو زبان میں ایک نہایت خوبصورت ترجمہ ہمارے ہندوستان میں جو کیا گیا ہے وہ محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرفی جیلانی کچوجوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ محدث اعظم ہند کے لقب سے مشہور ہیں، کچوجا شریف کے قریب زمانے کے بزرگ ہیں، انہوں نے یہاں کرنول شریف میں بھی حاضری دی ہے سرکار لاہور علی کی بارگاہ میں، سلسلے چشتیہ اشرفیہ کے بہت بڑے شیخ، بڑے کامل بزرگ تھے، تو انہوں نے قرآن مجید کا ایک ترجمہ کیا ہے۔ اس ترجمے کی خوبی یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے موجودہ تراجم جو میری نظر سے اب تک گزرے ہیں ان ترجموں میں ایک خوبی اس ترجمے کی یہ ہے کہ بسم اللہ سے لے کر والناس تک پورے قرآن کے ترجمے کسی ایک مقام پر بھی انہوں نے بریکٹ نہیں لگایا، ایک بھی بریکٹ نہیں ہے، پورا ترجمہ بغیر بریکٹ کے ہے، تو اس کو تفسیری ترجمہ ہی بولنا پڑے گا۔ تو یقیناً ایسے الفاظ وہ لا رہے ہیں کہ جس سے مفہوم واضح ہو سکے، تو جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ بات کہ قرآن کا تفسیری ترجمہ کرنا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ بے شک قرآن کا تفسیری ترجمہ کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کئی ایسے نازک مقامات آتے ہیں کہ اگر وہاں تفسیری ترجمہ نہ کیا جائے تو پڑھنے والے کے گمراہ ہونے کا پورا امکان پایا جاتا ہے، اس وقت سے قرآن مجید کا تفسیری ترجمہ کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا تفسیری ترجمہ اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم کو کیا معلوم کہ قرآن میں کیا ہے اور ترجمہ کرنے والے نے کیا کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس پر بھروسہ ہے تبھی آپ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اگر وہ بدعقیدہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ باطل فرقوں میں سے کسی فرقے کے ماننے والا، ہرگز اس کا ترجمہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس پر بھروسہ اگر نہیں ہے تو اس کا ترجمہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، جب آپ کو بھروسہ ہے تو پھر ماننے میں کیا خبر ہے؟ اگر پکے یقین سے معلوم ہے کہ حق پر قائم ہے اور حق مسلک پر قائم ہے تو پھر ان کا ترجمہ پڑھنے میں قباحت کیا ہے؟ اب رہ جاتی ہے ایک بات کہ نہیں ہم خود اگر معلوم کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ خود پہلے عربی زبان پڑھنا سیکھیں، عربی میں اتنا درک حاصل کریں کہ قرآن مجید کا مفہوم خود عربی زبان میں سمجھ میں آ سکے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو قرآن کا تفسیری ترجمہ کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ لفظی ترجمے میں اور تفسیری ترجمے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ پڑھنے والا اٹکتا ہے، پڑھتے پڑھتے اس کا ذہن رکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی سواری پر سوار جا رہا ہے اور جگہ جگہ اسپیڈ بریکر آ رہے ہیں، اسپیڈ بریکر پار کرا، پھر اور ایک اسپیڈ بریکر آیا، پھر ایک اسپیڈ بریکر آیا، تو اس کا کیسا رہتا اس کا حل؟ اور جو تفسیری ترجمہ پڑھا اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک ایسی شاہراہ پر گامزن ہے کہ اس کی گاڑی جا رہی ہے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ تو قرآن مجید کا تفسیری ترجمہ کرنا کوئی غلط تو نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی، یوم وہ ایسا دن ہوگا لا بیع فیہ کہ اس دن خرید فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ دوستی نہیں ہوگی، ولا شفاعہ شفاعت نہیں ہوگی، نہیں کافروں کے لیے شفاعت نہ ہوگی، یہ اس کا تفسیری ترجمہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے شفاعت نہ ہوگی نہیں بلکہ کافروں کے لیے شفاعت نہ ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، بے شک کافر وہی ظالم ہیں۔ اب آپ بولیں گے کہ ترجمہ کرنے والے کو کیسے معلوم ہوگا کہ کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی؟ اگر وہ معلوم نہیں ہوتا تو ترجمہ کرنے کے لیے قلم کیوں اٹھاتے؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہو دوسری آیتوں کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، احادیث مبارکہ کی مدد ہی سے اس کی تشریح توضیح کی جا سکتی ہے۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے اے ایمان والو خرچ کر لو اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ کافروں کے لیے شفاعت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، اور نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی، جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی ظاہری زندگی میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر لے، کیونکہ یہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کو راضی کرنا آخرت میں اس کے کام آئے گا۔ آخرت میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ شفاعت ہوگی، نہ دوستی ہوگی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کتنا مال کیا جائے تو جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے اتنا تو نکالنا فرض ہے۔ صاحب نصاب اگر ہے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ فرض ہے کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، جیسا نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اب کیا زکوٰۃ دینے کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن شریعت کا مطالبہ، قرآن کا مطالبہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مطالبہ اس کے لیے یہ ہے
کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ ادا کر دینے کے بعد اس کو چاہیے کہ نوافل میں بھی کچھ مال اپنا خرچ کرے، یعنی مطلب یہ کہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اچھے کاموں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنا مال خرچ کیا کرے، رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، کھانے کھلانے میں خرچ کرے، اچھے کاموں میں خرچ کرے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا بتائی ہے ان کاموں میں خرچ کرے۔ کھلانے پلانے میں بطور خاص خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے، اسلام میں سب سے اچھا کام کیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو سلام کرنا، چاہے جان پہچان ہو کہ نہ ہو، اور کھانا کھلانا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے، صحیح البخاری میں کتاب الایمان میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام میں سب سے بہتر کام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سلام کرنا، ہر کسی کو چاہے جان پہچان ہو کہ نہ ہو سلام پھیلانا، اور دوسری بات یہ کہ کھانا کھلانا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے پاس کھلانے کا بڑا نظم ملتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ کھلانا فرض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسلام میں بہترین کام ہے۔ 11ویں شریف کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی موقعوں پر فاتحہ نیاز وغیرہ کے عنوان سے اطعام طعام کیا جاتا ہے۔ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں یہ اسلام میں بہترین کام ہے اور نفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ چاہے کسی کو کھلایا جائے، کھلانا پلانا یہ بہت اچھا کام ہے۔ اگر 1000 آدمی کو نہیں کھلائے، 100 آدمی کو کھلائے تو یہ بھی ثواب ہی ہے۔ 100 کو نہیں کھلائے، 10 کو کھلائے بھی تو ثواب ہے۔ اگر ایک غریب کا بھی اگر پیٹ بھرتے ہیں، یعنی کسی ایک آدمی کو بھی اگر کھانا کھلاتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں شامل ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اصولی بات یہاں بیان کر کے پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ خیرات کرنے کی جب بات آتی ہے، نفل صدقات کی بات آتی ہے، تو نفل صدقہ کتنا دیا جانا چاہیے؟ کیا بہت بڑی بھاری رقم دی جائے تو ہی وہ خیرات ہے؟ کیا چھوٹی رقم دینے سے خیرات ادا نہیں ہوتی؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر بڑی رقم دی جائے تو ثواب زیادہ ہے، لیکن چھوٹی خیرات بھی اگر کوئی کرتا ہے تو یقیناً اس کا بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی 1000 روپے خرچ کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کے لیے بدلہ ہے، اگر کوئی 100 روپے خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا بدلہ بھی ہے، اگر کوئی 10 روپے بھی اگر دیتا ہے تو وہ بھی خالی نہیں جائے گا۔ خیرات بڑی ہو کہ چھوٹی، بہرحال خیرات ہوتی ہے، چاہے کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو، خیرات اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ اگر یہ خیال کریں گے 5-10 روپے میں، 30-40 روپے میں، 100-200 روپے میں کیا ہوتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ قرآن فرماتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ دیکھے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی کرے گا تو اس کا بدلہ پائے گا۔ تو اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 34 کی پہلی آیت میں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ زکوٰۃ کے لیے بھی ہے اور نافلہ کے لیے، نافلہ یعنی ایسے صدقات اور خیرات کہ جو فرض تو نہیں ہے مگر ان پر بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ کی رضا میں اپنا مال خرچ کرنا۔ اس دن سے پہلے کہ جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ کافروں کے لیے دوستی ہوگی، نہ شفاعت ہوگی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلے طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں نیکی آدمی کر کے آخرت کی تیاری کر سکتا ہے، ورنہ قیامت کے دن تو خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، نہ بھائی چارہ کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش ہوگی۔ اس آیت سے بعض لوگ جلد بازی سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کی شفاعت اور ان کی محبت اور ان کی غلامی کی برکات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں تو کسی کے لیے شفاعت نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا میں جتنے دوست ہیں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن متقیوں کی دوستی اس دن بھی کام ہے۔ الا المتقین، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ دن ایسا دن ہوگا قیامت کے دن کہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ دنیا میں جتنی دوستیاں ہیں سب جھوٹی دوستیاں ہیں، پوری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، پورے ناطے ٹوٹ جائیں گے، پورے تعلقات ظاہر ہو جائیں گے۔ لیکن متقیوں سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقیوں کی دوستی، ان کی محبت، ان کی غلامی، ان کی نسبت اس دن بھی کام آئے گی جس دن دوسروں کی دوستی کام نہیں آئے گی، جس دن بڑے سے بڑے بادشاہ کی، شہنشاہ کی دوستی کام نہیں آئے گی، جس دن بڑے سے بڑے حاکم کی دوستی کام نہیں آئے گی، جس دن بڑے سے بڑے سلطان کی دوستی کام نہیں آئے گی، جس دن بڑے سے بڑے مالدار کی دوستی کام نہیں آئے گی، اس دن بھی غوث اعظم کی غلامی کی نسبتوں کی برکتیں برابر نصیب ہوں گی۔ اس دن بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلامی کی برکتیں برابر نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا المتقین، یعنی متقیوں کے لیے اس دن بھی ان کی دوستی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جو متقی نہیں ہیں، جو دنیا دار ہیں، جو کافر ہیں، دنیا دار ہیں، اللہ تعالیٰ
کو جو راضی نہیں کر سکے، جو مقرب بارگاہ الہی نہیں ہیں، ان کی دوستیاں رائے گاہ جائیں گی، لیکن جو اللہ کے مقرب بن گئے، جو متقی ہیں، قرآن ان کو متقی کے لفظ سے یاد فرماتا ہے، تو قرآن فرماتا ہے کہ متقین کی دوستی قیامت کے دن بھی برابر قائم ہوگی، اس دن ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر متقی یعنی ان مردان خدا کی دوستی، دوستان خدا کی دوستی، محبوبان خدا کی دوستی، مقربین بارگاہ الہی کی دوستی، انبیاء کی دوستی، شہداء و صدیقین و صالحین کی دوستی اس دن بھی قائم رہے گی اور کام آئے گی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیع المذنبین ہونا تو قرآن کی کئی آیتوں سے، احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے میرے پیارے حبیب مصطفیٰ کہ تمہیں تمہارا رب مقام محمود پہ فائز فرمائے۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مقام محمود پر فائز کرنے کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا فیض آپ کے امتیوں کو ضرور پہنچے گا۔ اب امتیوں میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں رک کر میں ایک بات آپ سے وصول کرتا ہوں، پورے قرآن میں یا پورے احادیث کے ذخیرے میں کسی ایک جگہ ایسی کوئی بات آئی ہو تو بتاؤ کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کرے گا ہم اس کو ضرور اس کے گناہ کا بدلہ دیں گے، ضرور دیں گے، اس کی معافی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے کیا قرآن میں، حدیث میں؟ جہاں بھی قرآن اٹھا کر ہم پڑھتے ہیں تو کبیرہ گناہ ہو کہ صغیرہ، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، گناہ گاروں میں سے جس کو وہ معاف کرنا چاہے عذاب دیے بغیر معاف فرما دے گا، اور جس کو اپنے انصاف سے عذاب دینا چاہے تو عذاب بھی دے گا۔ یہ نہیں فرما رہا کہ ہر گناہ گار کو میں عذاب دوں گا، نہیں، گناہ گاروں میں سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ پورے قرآن میں کسی ایک مقام پر بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کو بخشوں گا ہی نہیں۔ اگر عدل ہو تو پکڑ ہوگی، اگر فضل ہو تو چھٹی ہوگی۔ یغفر لمن یشاء میں آیا بچ گیا، یعذب من یشاء میں گیا تو پھر ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے کہ کس کے ساتھ وہ فضل فرمائے اور کس کے ساتھ وہ عدل فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کرنے والوں کو معاف کر سکتا ہے، اس کی مرضی میں ہے یہ بات، اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، تو اگر وہ پروردگار عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو وسیلہ بنا کر کسی گناہ کبیرہ کے کرنے والے گناہ گار کو اگر معاف کر دے تو اس میں کس کا کیا جا رہا ہے؟ اس کی مرضی کی بات ہے۔ وہ مالک علی الاطلاق ہے، قادر اسی کو کہتے ہیں کہ چاہے تو گناہ گار کو عذاب دے، چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے، بادشاہ اسی کو کہتے ہیں، مالک اسی کو کہتے ہیں، اختیار والا اسی کو کہتے ہیں کہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی اگر شفاعت فرمائے تو اس شفاعت کے بدلے اگر کوئی ایمان والا عذاب سے بچتا ہے تو اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دوسری آیتوں سے یہ مضمون ثابت ہے، ایک نہیں کئی حدیثوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ گاروں کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور جس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے وہ ضرور جہنم سے بچے گا۔ سرکار اگر شفاعت فرمائیں گے تو ضرور جہنم سے بچ جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایمان والوں کی شفاعت نہیں ہوگی، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کی البتہ شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کے لیے اذن عطا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ سب کافر جہنم ہی میں جائیں گے اور کافروں کا گناہ معاف نہیں ہوگا، یعنی کفر معاف نہیں ہوگا، ان کے لیے رحمت کا کوئی تصور نہیں رہے گا آخرت میں، تو اس واسطے کافروں کی شفاعت نہیں ہو سکتی، ایمان والوں کی شفاعت ہوگی۔ تو آیت کا خلاصہ نکلا کہ ایمان والوں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہمارے دیے میں سے ہمارے راستے میں کچھ خرچ کرو، اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی، نہ شفاعت، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اب آیت الکرسی آ رہی ہے، اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں سب سے بڑھ کر عظمت رکھنے والی یہ آیت مبارکہ یعنی آیت الکرسی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کو جنت میں جانے سے ایک ہی چیز روکتی ہے، اس کی زندگی، جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے نکلے گی وہ جنت پہ پہنچے گا۔ ایک ہی چیز اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، یہ اس کا جسم خاکی جو پنجرے کی طرح اس کو پھنسا کے رکھا ہے،
جب یہ قید ٹوٹے گی تو براہ راست وہ جنت میں پہنچے گا۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا، وہ اپنے گھر گیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں جانے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، یعنی موت کے بعد ہی وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اب دیکھیے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے عذاب معاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے، جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ اذن دے دے تو شفاعت کی وجہ سے عذاب معاف ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی روایتوں میں، حدیثوں میں سے بہت سارے مضامین آئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کئی ایسے گناہ گار ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ رمضان میں مرنے والوں کے بارے میں ہے کہ بلا حساب کتاب و جنت، مطلب یہ کہ ان کا عذاب ان کے لیے خبر میں سوال جواب نہیں ہوگا۔ جب خبر میں سوال جواب نہیں ہوگا تو خبر کا عذاب ٹل گیا۔ رمضان کے پورے مہینے میں کسی وقت آدمی مرے رمضان مبارک میں، عذاب خبر نہیں ہے اس کے لیے، سوال جواب نہیں ہے منکر نکیر کا۔ یہ تو رمضان کا ایک مہینہ، اور ہفتے میں 7 دن میں ایک دن جمعہ کا دن ایسا ہے کہ جمعہ کے دن یا رات میں جو بھی مرے اس کے لیے عذاب خبر نہیں ہے، خبر کا سوال جواب نہیں ہے۔ تو جب عذاب خبر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد بھی کوئی عذاب نہیں ہے اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ مجرم کو چھوڑ دیتا ہے تو دوبارہ پکڑتا نہیں۔ خبر میں چھوڑ دیا تو مطلب یہ کہ پرماننٹ چھوڑ دیا، ایسا نہیں کہ جمعہ کو چھوڑ دیا تو ہفتے کو پکڑ لیا، رمضان میں چھوڑ دیا تو شوال میں پکڑ لیا، خبر میں چھوڑ دیا تو اٹھے وقت پکڑ لیا۔ یہ طریقہ نہیں ہے، وہ ایسا رحیم و کریم پروردگار ہے کہ ایک مرتبہ چھوڑ دیا، جہاں چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ اس کی شان ہے، ایک مرتبہ چھوڑ دیا تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جہنم میں جانے والے جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی جنت کے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی عادت ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی کو اپنے رحمت سے نواز دیتا ہے تو پھر کبھی اپنے رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ جہنم میں جانے والے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں جہنم سے نکل جائیں گے، جتنے ایمان والے جائیں گے پورے نکلیں گے۔ جہنم میں جانے والا جہنم سے نکلے گا، جنت میں جانے والا کوئی ایک شخص بھی جنت سے نہیں نکلے گا، کیونکہ اس رحیم و کریم پروردگار کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ موجودہ زمانے میں چونکہ بدعقیدگی زور پر ہے تو سننے والوں کے ذہن میں لازمی طور پر یہ خیال آتا ہوگا بد صحبتوں کے اثرات کی وجہ سے، اور باطل کا چونکہ غلبہ ہے تو بار بار سنتے سنتے ذہن میں بات بیٹھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آدمی جنت میں چلے جائے گا، تو پھر گناہ گار کو گناہ کا نقصان کیا پہنچا؟ تو گناہ گار کو گناہ کا نقصان پہنچنا کیا ضروری ہے؟ اگر اللہ چاہے عذاب ہو، اگر اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کو اگر نقصان سے بچا لے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ وہ تو سرکار کی شفاعت کی بات ہے۔ اب یہاں آپ کیا بولیں گے؟ جمعہ کے دن جو مر گیا جنت میں گیا، رمضان میں مرا تو جنت میں گیا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا تو جنت میں گیا، روزانہ سید الاستغفار پڑھ لیا، دن کو ایک مرتبہ رات کو ایک مرتبہ، یعنی دن اور رات میں 2 بار، تو جنت میں گیا۔ روزانہ رات کو اگر سورۃ الملک پڑھ لیا تو جنت میں گیا۔ اگر کوئی شہید ہو گیا جنت میں گیا، دب کے مرا جنت میں گیا، جل کر مرا جنت میں گیا، ڈوب کر مرا جنت میں گیا، ظلمن شہید ہوا جنت میں گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی روز رات کو سورۃ الملک پڑھ کے جنت میں چلا جائے تو حیرت کی بات نہیں ہے؟ رمضان میں مرا جنت میں گیا تو حیرت نہیں ہے، جمعہ کو مرا جنت میں گیا تو حیرت نہیں ہے، آیت الکرسی سید الاستغفار پڑھا جنت میں گیا تو حیرت نہیں ہے، ڈوب کر جل کر مرا، حادثاتی موت مرا تو دب کر مرا تو جنت میں گیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، شہید ہو کر مرا جنت میں گیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اگر غوث اعظم کی شفاعت کے صدقے میں چلے گیا تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کہیں گے کہ وہ خدا کی عبادت ہے تو میں کہوں گا وہ خدا کی عبادت کا فیض ہے، یہ خدا کی ولایت کا فیض ہے۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت کا فیض ہے تو یہ غوث اعظم کی نسبت کا فیض ہے، وہ بھی اس کی نسبت بھی خدا سے ہے، اس کی نسبت بھی خدا سے ہے۔ رمضان کے مہینے میں مرنے والا اگر جنت میں گیا اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرنے والا، سرکار کی شفاعت حاصل کرنے والا اگر جنت میں گیا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کئی طریقے بتا رہا ہے جنت میں جانے کی، یہی وجہ ہے کہ جنت میں جانے والے ایمان والے انشاءاللہ تعالیٰ جہنمیوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوں گے پہلی مرتبہ۔ اب بات کا تو پوچھیے مت، بعد میں تو کوئی ایک ایمان والا بھی جہنم میں نہیں بچے گا، پورے کے پورے جنت میں آ جائیں گے بعد میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس طرح مغفرت فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مغفرت کرنے کا ذکر پہلے فرمایا ہے، عذاب کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو عذاب ہو بھی سکتا ہے، عذاب ٹل بھی سکتا ہے، البتہ کافروں کے لیے اصول ہے کہ ان پر سے عذاب ٹلے گا نہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ تو اب دیکھیے آیت الکرسی کے بارے میں بشارت دی جا رہی ہے کہ جو آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوائے موت کے
جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، یعنی موت آنے کا انتظار ہے، جیسے ہی موت آئے گی جنت میں پہنچے گا۔ رات کو موت آئے گی تو رات کو صبح کو آئے گی، تو صبح کو کل آئی تو کل پرسوں آئی تو پرسوں۔ ایک حیات کا بندھن ہے جس میں وہ قید ہے، مقید ہے، یہ بندھن جیسے ٹوٹے گا تو وہ جنت میں پہنچے گا۔ اب اگر کوئی نماز چھوڑ دینے والا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو یہاں شرط کیا بتا رہے ہیں سرکار؟ جو آیت الکرسی پڑھ لیا انہیں جنت ملے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، انہیں نماز نہیں پڑھا تو آیت الکرسی کہاں پڑھیں گے؟ پہلے نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ تو اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آیت الکرسی فرض نمازوں کے بعد پڑھ لینے سے آدمی جنتی ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے اس کا ثبوت ملتا ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ تو حنفیوں کے پاس یعنی حدیث مبارکہ سے جو مضمون نکلتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد فرض کے فوراً بعد پڑھ لینا چاہیے۔ ظہر، مغرب اور عشاء میں 2 رکعت سنت موقع پڑھنے کے بعد پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نماز کو فرض نماز سے ملانے کا حکم بھی دیا ہے، وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یعنی سنت موقع جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں گیپ نہیں آنا ہے، بیچ میں لمبا وقفہ نہیں آنا ہے، تو سنت کے بعد پڑھنا یہ مطلب ہے۔ ایک حدیث کو دوسری حدیث سے ملا کر دیکھتے ہیں تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ ظہر میں، مغرب میں اور عشاء میں 2 رکعت سنت موقع پڑھ لینے کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، اور دیگر جتنے اذکار احادیث مبارکہ میں آئے ہیں جیسا کہ 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر، 1 بار آیت الکرسی، اور 3 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نماز کے بعد کے اذکار جو ہیں فرض، فجر اور عصر میں فرض کے فوری بعد ہیں، مغرب، عشاء اور ظہر میں 2 رکعت سنت موقع کے بعد ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی یہ شان بیان کی ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دے گا۔ آخر یہ آیت بھی آیت ہے، اتنی بڑی شان اس آیت کی کیوں ہے؟ اس آیت کے بجائے اگر دوسری آیت کوئی پڑھتا ہے تو یقیناً ثواب تو ہے، اور وہ بشارت نہیں ہے، وہ بشارت اسی میں کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، آیتوں کی عظمت میں بھی فرق ہے، یعنی مطلب یہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ بڑھ کے رکھا ہے، اور اس میں بزرگی پائی جاتی ہے، عظمت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس واسطے بھی ہے یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اس کو الہیت کا بیان ہے، اس کی قدرت کا بیان ہے، اس کے مختار مطلق ہونے کا بیان ہے، اس کے قادر علی الاطلاق ہونے کا بیان ہے۔ توحید کے، الہیات کے اہم ترین مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق بغیر اس کے، یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ حی کا مطلب خود زندہ ہے، قیوم کا مطلب سب کو زندہ رکھنے والا ہے، یعنی جس کو زندگی وجود مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، اونگنا نقص ہے، سو جانا ایک نقص کمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نقص سے، عیب سے، کمی سے پاک ہے۔ غفلت کے کئی مرتبے، ایک مرتبہ تو موت ہے، دوسرا مرتبہ بے ہوشی ہے، تیسرا مرتبہ نیند ہے، اور چوتھا مرتبہ اونگ ہے۔ موت تو جاندار کو بالکل بے تعلق کر دیتی ہے دنیا سے، موت۔ اور اس کے بعد بے ہوشی ہے، بے ہوشی میں بھی آدمی بڑی غفلت میں ہوتا ہے، اور تیسرا مرتبہ غفلت کا نیند ہے، اور چوتھا مرتبہ اونگ ہے، یعنی بیٹھے بیٹھے سیکنڈ کے لیے، فریکشن آف دی سیکنڈ کے لیے وہ غافل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ موت سے تو بے شک پاک ہے، بے ہوشی سے تو بے شک پاک ہے، نیند سے تو پاک ہی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اونگ سے بھی پاک ہے، یعنی اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں سب کا وہ مالک ہے۔ اس میں شرک کا رد ہے کہ شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا، جس کی بھی عبادت کرے گا وہ یا تو زمین میں ہے یا تو آسمان میں۔ اگر کوئی سورج کی عبادت کرے گا تو وہ آسمانوں میں ہے، چاند کی عبادت کرے گا تو وہ آسمان میں ہے، کواکب کی عبادت کرے گا تو وہ ستارے بھی آسمان میں ہیں۔ اگر وہ دریا کی، پہاڑ کی، جانوروں کی عبادت کرتا ہے، پتھروں کی عبادت کرتا ہے، درختوں کی، آگ کی، پانی کی عبادت کرتا ہے تو زمین پر ہے۔ یعنی جن جن کی عبادت کی جاتی ہے معبودان باطلہ کی، وہ سب یا تو آسمان میں ہیں یا تو زمین میں ہے، اور جو کچھ آسمان میں زمین میں سب اللہ کے بندے، اس کی ملک ہیں۔ جب اس کی ملک ہیں تو وہ خدائی کے حصے دار کب ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اس کے مملوک ہیں، وہ تو اس کے بندے ہیں، وہ تو اس کی ملکیت میں ہے، تو پھر ان کی عبادت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو جو کچھ زمین و آسمانوں میں سب اس کا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ وہ اس کی دلیل ہے لا الہ الا اللہ کی دلیل یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے بعد ارشاد ہے کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے؟ کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس؟ یعنی کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، یعنی جس کو اجازت دے گا اس کے پاس سفارش کریں گے۔
یہ نہیں کہ کوئی سفارش نہیں کرتا، نہیں، کوئی سفارش نہیں کرتا بجز اس کے اذن کے، یعنی جس کو اذن دے گا وہ سفارش کریں گے۔ اس میں کفار کا رد ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بت قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم جس کے تعلق سے تصور کرو کہ وہ شفاعت کریں گے تو کیا وہ شفاعت کریں گے؟ شفاعت کا اذن جن کو ملے گا وہی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کا اذن انبیاء کو ملے گا، اس کے بعد پھر اللہ اپنے مقرب بندوں کو شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔ بتوں کو شفاعت کا اذن نہیں ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بتوں کو شفاعت کا اذن نہیں دے گا، تو جن کو اذن نہیں ملے گا وہ قیامت کے دن شفاعت نہیں کر سکے گا، جس کو اذن ملے گا وہ شفاعت کریں گے۔ اب شفاعت کی بات نکلی تو ایک بات، آخری بات یہاں پر اور بھی بول دیتا ہوں میں، کہ شفاعت کے تعلق سے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت ملنا ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے اجازت لے کے اللہ میں اس کے بارے میں سفارش کرنا چاہتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اگر اجازت دے دے تو پھر شفاعت ہو سکتی ہے، اگر اجازت نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ پہلی بات ہے، یعنی کافروں کے بارے میں اجازت ہی نہیں دے گا وہ۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کافروں کے بارے میں اجازت نہیں دے گا؟ دوسری آیتوں سے ثابت ہے کہ ان کو عذاب ہی ہوگا، یعنی ان کو اجازت ہی نہیں دے گا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شفاعت صرف ایمان والوں کی ہوگی، کافروں کی نہیں ہوگی۔ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، اذن ہی نہیں ملے گا ان کو، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شفاعت کر رہا ہے اس کو بھی اذن ملے، یعنی جو شفاعت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ پہلے خود اس کو شفاعت کرنے کی اجازت دے، جیسا کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قیامت کے دن اذن شفاعت ملے گا۔ وہ مشہور حدیث ہے، آپ سنے ہوں گے کہ لوگ ایک کے بعد دیگر کئی پیغمبروں کے بعد جائیں گے، ہر کوئی کہیں گے نفسی نفسی، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑی لمبی طویل حدیث ہے، آپ یقیناً سن رکھے ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بالآخر لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوں گے تو سرکار فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں، یہ کام مجھ سے ہوگا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، سجدہ اتنا طویل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اذن عطا ہو جائے گا۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک خل تسمع سل توطا وشفا تشفا، اے میرے پیارے حبیب مصطفیٰ اپنے سر کو اٹھاؤ، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، تمہاری مانگ پوری کر دی جائے گی، جو کہنا چاہتے ہو کہو، تمہاری بات سنی جائے گی۔ میرے حبیب جس کی تو شفاعت کرنا چاہتا ہے شفاعت کر، تیری شفاعت قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا دروازہ کھلنے کے بعد اب دیگر مقربین کو، انبیاء صالحین کو شفاعت کا اذن عطا کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ پہلی بات، جو شفاعت کرنے کے لیے آ رہا ہے، یعنی ایک سبجیکٹ ہے ایک آبجیکٹ ہے، زید عمر کی شفاعت کر رہا ہے تو زید کو بھی اجازت ملنا، عمر کے لیے بھی اجازت ملنا، ایک کرنے والا ہے، ایک فاعل ایک مفعول ہے، تو دونوں کو اجازت ملنا ضروری ہے۔ کرنے والے کو اجازت ملنا پہلے ضروری ہے، ہر کوئی شفاعت نہیں کرے گا، جس کو اجازت ہوگی وہ کرے گا، یعنی کافر نہیں کر سکیں گے، بت نہیں کر سکیں گے۔ اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ بت قیامت کے دن سفارش نہیں کر سکیں گے، ان کو اجازت نہیں ملے گی، اور جس کے لیے اجازت ہوگی انہی کی شفاعت کی جا سکے گا۔ مطلب یہ کہ ایمان والوں کی شفاعت ہوگی اور کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اس مضمون کو ذرا کھول کر بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ان مقامات پر لوگ زیادہ تر کنفیوز ہوتے ہیں، مغالطے میں پڑھتے ہیں اور ایسی تفسیریں کرنے لگتے ہیں کہ دوسری آیتوں کا انکار ہو جاتا ہے، دوسری حدیثوں کا انکار ہو جاتا ہے، جو در حقیقت تحریف بالقرآن کی شکل بن جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اذن الہی کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، اذن ہو تو شفاعت ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے، جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، کون ہے وہ؟ تو تعارف کرا رہا، الحی وہ ہے کہ جو زندہ ہے، القیوم وہ ہے کہ سب کو زندہ رکھنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم وہ ہے کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہ ہے کہ جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں سب اسی کا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، وہ شان والا ہے۔ اور اس کے بعد صفت بیان ہوتی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان سے پہلے ہے جو ان کے بعد ہے سب کو جاننے والا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ سب کے بارے میں پورا کمپلیٹ علم وہ رکھتا ہے، لیکن اس کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا اس کی مرضی کے بغیر، جس کو جتنا علم دیا وہ اتنا ہی جانتا ہے۔ اس سے پتہ ہے، اس بات کا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم مخلوق کی پہنچ کے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جتنا علم مخلوق کو عطا کرے اتنا علم مخلوق کو حاصل ہوتا ہے۔
اور جو عطا نہ کرے تو حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں یوں سمجھ جائیے آپ کہ پیغمبروں کے علم کے سامنے عام انسانوں کے علم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ پوری مخلوقات کا علم اگر جمع کر دیا جائے تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے اس کی ایسی حقیقت ہوگا سمندر کے سامنے ایک خطرہ ہو۔ اگر پوری کائنات کا علم جمع کر لیا جائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پوری مخلوق کا علم جمع کر لیا جائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے سامنے خطرہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھا جائے تو اس کی مثال بھی پھر ایسی ہے کہ اللہ کے علم کے آگے اللہ کے حبیب کے علم کی مثال ایسی ہے گویا سمندر کے سامنے خطرہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کہیں زیادہ بہت بڑھ کر علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تو یہ سمجھنے کا مقام ہے کہ جتنا علم وہ جس کو چاہے دے دے، لیکن اس کے علم کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی صفت یہ ہے کہ اس کی کرسی نے زمین کو آسمان کو گھیر لیا ہے، سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو۔ کرسی سے مراد کیا ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں، دو باتیں خاص طور پر یہاں پر ذکر کے قابل ہیں۔ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت ہے، ایک قول یہ ہے، اس کا علم اس کی قدرت ہے، یعنی زمین و آسمانوں میں ہر جگہ اس کا علم اس کی قدرت موجود ہے، وہ ہر جگہ کی بات جانتا ہے اور ہر جگہ اس کی قدرت کار فرما ہے، ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت، کرسی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو کرسی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے، کیسا ہے، وہ انسان کے سمجھ کے باہر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش جس چیز پر قائم ہے اس کو گویا کرسی کہا جا رہا ہے، یعنی عرش الہی کے نیچے کا جو حصہ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ کچھ خاص حصہ ہے اور اس کو یہاں کرسی کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو سما رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، کرسی کی وسعت اور فراخی کے سامنے 7 آسمان یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک مندری پڑی ہو، یعنی ایک بہت بڑا ریگستان ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا حلقہ، ایک چھوٹی سی انگوٹھی، چھوٹا سا حلقہ کہیں پڑا ہو ایک بہت بڑے وسیع ریگستان میں، تو اللہ تعالیٰ کی کرسی کے آگے پورے زمین و آسمانوں کا یہ حال ہے، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے آسمانوں و زمینوں کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی ان سے زمین و آسمان کی حفاظت، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند عظمت والا ہے، وہی ہے سب سے بلند اور عظمت والا۔ یہاں ایک بہت اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا پوری کائنات کا نظام کیسے چلا رہا؟ کبھی تھکتا نہیں کیا وہ؟ کیا کبھی اس کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی؟ کیا کبھی وہ بیدار نہیں ہوتا؟ کیا کبھی وہ غافل نہیں ہوتا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا تھکان نہیں ہوتی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کی حفاظت، اس کو قائم رکھنا اس کو تھکاتا نہیں ہے، یعنی اس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اس کی قدرت کے سامنے زمین و آسمان کی حفاظت کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، یعنی وہ تھکان سے پاک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی ہے سب سے بلند سب سے عظمت والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنا اس میں ذاتی ذکر فرمانے کے بعد اپنی صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ کیا کیا صفتیں بیان ہو رہی ہیں اب آپ دیکھیے۔ اللہ، یہ تو اس میں ذات ہے، اب صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ الحی، نمبر 2 زندہ ہے۔ نمبر 3 القیوم، سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ نمبر 4 اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ نمبر 5 جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے سب اس کا ہے۔ نمبر 6 اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا اجازت کے بغیر۔ نمبر 7 وہ تمام انسانوں کا پورا تفصیلی علم رکھتا ہے۔ اور نمبر 6 انسانوں کا نہیں، پوری مخلوق کا پورا علم رکھتا ہے۔ اور نمبر 7 کہ اس کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا، جتنا وہ چاہے اتنا ہی علم عطا فرماتا ہے، اس کے علم کو کوئی مخلوق اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی۔ اور نمبر 8 اس کی کرسی آسمانوں زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور نمبر 9 وہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ نمبر 10 وہ بلندی والا ہے، اور نمبر 10 وہ عظمت والا ہے۔ یعنی گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی 10 عظیم ترین صفتیں یہاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ ایسی صفتیں ہیں جو مخلوق کے لیے ثابت نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے، یعنی مطلب یہ کہ اکثر صفتیں اس میں ایسی ہیں جو مخلوق کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اس کا معبود ہونا، مخلوق میں کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا قیوم ہونا، اس کے سوا کوئی قیوم نہیں ہے۔ اب حی اس کی صفت ہے، وہ تو اپنے بندوں کو بھی زندہ رکھا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن قیوم تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور نیند سے اونگ سے پاک ہونا مخلوق کے لیے ثابت ہی نہیں ہے۔ ہر مخلوق کے لیے نیند ہے، اونگ ہے۔ جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے سب کا مالک ہونا، مالک وہی ہے اپنی عطا سے، جس کو جو مل گیا چاہے عطا کرتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے سفارش نہ کر سکے،
سب کے بارے میں وہ پورا علم اس طرح رکھے کہ سب کے علم کو وہ گھیرے ہوئے، سب کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم کو کوئی گھیرا ہوا نہ ہو۔ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو سنبھال لیا، زمین و آسمان کی پوری مخلوق کی پوری کائنات کی حفاظت کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے۔ یہ اس کی ایسی صفتیں ہیں کہ جو نہایت اہمیت رکھنے والی ہیں، اور ان صفتوں کو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہتر سے بہتر طریقے پر حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرنے کی اس کو سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے گھر میں چور نہیں آتا اور اس کے گھر میں شیطان نہیں آتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، یعنی زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا، کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ مبلغ کا کام یہ ہے، داعی کا کام یہ ہے کہ پیغام پیش کرے، اس کے بعد قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، بے شک خوب واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے، یعنی قرآن نازل ہو گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، آپ کے معجزات ظاہر ہو چکے، آپ کی شان دنیا میں ظاہر ہو چکی، آپ کا کلام زمین، آپ پر نازل ہونے والا کلام زمین پر پایا جا رہا ہے، تو حق ہدایت گمراہی سے خوب اچھی طریقے سے ممتاز ہو کر سامنے ہے۔ تو جو انکار کرے شیطان کا اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ تو اس نے پکڑ لیا مضبوط حلقہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے ضروری ہے کہ شیطان کا انکار کیا جائے۔ من یکفر بالطاغوت ومن یؤمن باللہ، یہ نہیں کہ طاغوت کا انکار بھی ہم نہیں کرتے، اللہ کی بڑائی کو بھی ہم مانتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ہم حق کو بھی مانیں گے، باطل کا انکار بھی نہیں کریں گے، نہیں، باطل کا انکار پہلے کرنے کے بعد پھر حق کو ماننے کی بات کی جا رہی ہے۔ من یکفر بالطاغوت پہلے ہے، ومن یؤمن باللہ بعد میں ہے، یعنی پہلے شیطان کا، شیطانی طاقتوں کا، شیطان کی کوششوں کا اور شیطان کی دعوت کا اور شیطان کی تعلیمات کا انکار کرنے کے بعد پھر رحمان کی تعلیمات پر ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن پر تو ایمان لا لیے ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لا لیے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر تو ایمان لا لیے ہیں، لیکن ہم کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہتے، ہم کسی کا انکار بھی نہیں کرتے۔ جی نہیں، پہلے شیطان کا انکار کرنے کے بعد ہی اللہ پر ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جو شیطان کا انکار کرے، شیطان کا انکار کرنے سے مراد کفر کا اور تمام شیطانی عقائد کا، شیطانی نظریات کا اور شیطانی جتنے شیطانی مکائد ہیں ان سب کا انکار کرنا ہے۔ تو جو انکار کرے شیطان کا اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شیطان کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے تو پھر اس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ایک ایسے حلقے کو جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو شیطان کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے تو وہ ایک ایسے حلقے کو پکڑ لیا، ایک ایسی زنجیر کو پکڑ لیا کہ وہ حلقہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ جہنم میں گرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے مضبوط حلقے کو پکڑا ہے تو اس حلقے کو پکڑ کر وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کی ہدایت کی تعلیمات پر آدمی کو مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ قائم ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی شاید اس رکوع کی آخری آیت ہے اور یہاں پہنچ کر ہمارا درس بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، یعنی جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کے کلام پر ایمان لائے اور قرآن کی اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح طور پر تسلیم کر لے ایمان و عقیدے کی درستگی کے ساتھ، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا انعام نصیب ہوتا ہے کہ پروردگار اسے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لاتا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھ ہی شیطان ہیں، کافروں کے ساتھ ہی شیطان ہوتے ہیں اور وہ انہیں نکال لے جاتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف۔ یہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے ہدایت پر ہیں، جنت میں جائیں گے، اور کافر شیطان کے ساتھی ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا یا جنہوں نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا، تو شیطان کے ساتھی ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے اور شیطان انہیں اجالوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی حق کے ہدایت کے جو موقع اس کو نصیب ہوئے تھے وہ موقع چھوٹ جاتے ہیں اور ایسا شخص کفر کے اندھیروں میں جا کر جہنم میں پہنچتا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 24 ہے، جس کے ضروری تشریحی وضاحتی مضامین ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی کو دنیا ہی میں آخرت کے لیے تیاری کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے
جس کی جتنی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ خیر خیرات کر لینا چاہیے، صاحب نصاب ہے زکوٰۃ ضرور دینا چاہیے، ایسے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہی نیک عمل آخرت میں کام آئے گا، اور قیامت کے دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے شفاعت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی ہوگی۔ اور کافر وہی ظالم ہیں، یعنی انہوں نے دنیا میں آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، یا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے جس کے تعلق سے ابھی ہم نے تفصیل عرض کیا اور آپ نے سماعت کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہونے کے ساتھ اس کی صفات کا عظیم الشان پیمانے پر اہم ترین صفات پروردگار عالم کا، صفات الہیہ کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ دنیا میں کوئی زبردستی نہیں ہے دین کو قبول کروانے کے سلسلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر جو شخص اپنی مرضی سے دین اسلام کو پسند کرے گا، قرآن پر ایمان لائے گا، تو آخرت میں جنتی ہوگا، جو اس کا انکار کرے گا وہ شیطان کا ساتھی ہوگا، شیطان اسے اندھیروں کی طرف ڈھکلیں گے اور بالآخر وہ جہنم میں پہنچے گا۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے جنت نصیب ہوتی ہے، اور قرآن مجید پر ایمان لانے والا جنت میں جائے گا، جو اس کی تکذیب کرے گا، کفر کرے گا وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اپنے فضل سے اس کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔